حیران ہوں گے کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں وہ سیدنا امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ویڈیو موجود ہے، ہمارے پاس آتی رہتی ہے کہ وہ اب بھی اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کربلا میں تو اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، اس نے تو شہید نہیں کروایا۔ کربلا کے بعد اور یزید کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، یزید کا کردار اور اس کی زندگی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کربلا کا معاملہ اس کے سامنے، جو حرکات اس نے کربلا کے علاوہ کی ہوئی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس کی زندگی ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، بلکہ یاد رکھو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، حضور نے ساری خبریں بولو دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ حضور نے ایک ایک پل کی خبر دی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور قیامت تک کی خبریں دے رہے ہیں تو قاتلان حسین کے بارے میں میرا نبی کچھ کہہ کے نہ جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ سے ہوگی، یہ حضور کہہ رہے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی۔ میں مختصر وقت میں بس جلد آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا جاتا ہوں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈے کریں گے۔ دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بتانا چاہوں، ان لوگوں کی شناخت تمہارے سامنے رکھنا چاہوں، تو فرمایا میں ایک ایک لونڈے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر جو لوگ فساد کریں گے، جو تباہی کا سبب بنیں گے، فساد کا سبب بنیں گے، فرمایا قریش کے چند بیوقوف لوگ ہوں، قریش کے چند بیوقوف نوجوان ہوں گے جو میری امت کے اندر فساد پیدا کریں گے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری سنت کو جو بدلنے والے شخص ہوں گے، میری سنت کو جو شخص بدلے گا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا۔ ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، حضور کا جب وصال ہوا، تو اس حال میں کہ آپ بنی حنیفہ اور بنی امیہ کو ناپسند کرتے تھے، آپ ان قبیلوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بنی حنیفہ اور بنی امیہ سے آپ کو نفرت تھی، آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پانچویں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سب کچھ ہے نا، میری امت کا فساد اور میری امت کے اندر جو بگاڑ اور امت کے اندر جو انتشار پھیلا جائے گا، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا یہ سارا معاملہ 60 ہجری کے بعد ہوگا۔ آقا خبریں دے رہے ہیں، فرمایا 60 ہجری کے بعد معاملہ ہوگا یہ سارا، اور فرمایا کہ جب یہ معاملہ کیا جائے گا، فساد پھیلایا جائے گا، انتشار پھیلایا جائے گا،
اور میری سنت کو بدلا جائے گا، فرمایا تب حالت یہ ہوگی کہ نمازوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور شہوات کی پیروی کی جائے گی، اور ان قریب یہ ہے کہ لوگوں کو قتل و ظلم و ستم کا شکار کیا جائے گا۔ اب آپ نے یہ جو حدیثیں سن لی، 5 احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے ایک میں فرمایا کہ میری امت میں فساد ہوگا، ایک میں فرمایا کہ لونڈے جو ہیں میری امت کی ہلاکت کا سبب بنیں گے، ایک میں فرمایا کہ میری سنت کو یہ لوگ بدلیں گے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوگا کب؟ 60 ہجری کے بعد۔ اتنی خبر حضور نے فرما دی۔ اب 60 ہجری کے بعد ہوا کیا کہ یزید نے حرمین پہ حملہ کر دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، اور مجھے ایک تابعی کا واقعہ یاد آیا، جب یزید اور اس کے فوجیوں نے مسجد کو بند کر دیا، نماز کو روک دیا اور نمازیوں کو باہر نکال رہے تھے، تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، بڑے جلیل القدر تابعی، وہ فرماتی ہیں کہ جب یزید کے فوجی مسجد سے لوگوں کو باہر نکال رہے تھے تو انہوں نے اپنے بال بکھیر دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے کہ پتہ چلے کہ یہ تو مجنوں ہے، دیوانہ ہے۔ یزید کے فوجیوں نے سوچا کہ پاگل ہے، اس کو کیا نکالنا ہے، اس کو مسجد کے اندر ہی رہنے دو، اور چھوڑ کر کے وہ نکل گئے اور مسجد بند کر دی۔ نہ اذان ہو رہی ہے، نہ نماز ہو رہی ہے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک جب مسجد میں کوئی نہیں تھا تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں۔ اگلی بات کہوں گا تو آپ محبت سے گونج کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب مسجد میں تھا ہی کوئی نہیں، اذان ہو نہیں رہی، امام موجود نہیں ہے، تو آپ نے جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھ لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا، حضور کے روضے سے اذان کی آواز آتی تھی، حضور جماعت کرواتے تھے، میں حضور کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ یعنی کہ جب کوئی نہیں تھا، فرمایا حضور جماعت کرواتے تھے، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو 60 ہجری کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا، نمازوں کو روک دیا گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگا دی گئی، کعبۃ اللہ کا غلاف جلا۔ تو آپ اب سمجھ جائیں کہ حضور نے جو پیچھے کہہ دیا کہ لونڈے میری امت کے اندر فساد کریں گے، ہلاکت کا سبب بنیں گے، اور یہ 60 ہجری کے بعد ہوگا۔ 60 ہجری کے بعد یہ حرکت کرنے والا یزید ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ یزید کا معاملہ صرف کربلا والا تھوڑی ہے، اور